شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے فرمان کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے۔ اور جو ہی آپ نے صدقہ دیا، اب دینا کتنا ہے اور کیسے دینا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے؟ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو نہ پتہ چلے، دایاں دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے صدقے میں کیا دیا ہے۔ بایاں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے صدقے میں کیا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیار سے، محبت سے، عشق کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اور یہ درود پاک اتنی عقیدت کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنے پیار کے ساتھ ہونا چاہیے گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، یا آپ نے آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ یوں عقیدت کے ساتھ، یوں عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ معزز سامعین کرام، جتنا عشق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی، اتنی ہی پیار اور محبت سے یہ وظیفہ اثر کرے گا، یہ درود پاک اثر کرے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ اب درود پاک پڑھنا کتنی بار ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟
تو سب سے پہلے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے اس کا ہر کام میرا رب خود کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر کام کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس ہاتھوں سے وہ کبھی برائی نہیں کرتا، پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ نیکیوں کی طرف چل کے جاتا ہے تاکہ کوئی برائی نہ کرے یہ بندہ، یعنی اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ خیر، اب 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار بآواز بلند پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ 3 بار عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے درود پاک کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی آیت، اللہ کے عرش کو جھنجھوڑنے والی آیت، وہ آیت کون سی ہے جو تقدیروں کو بدلتی ہے، نصیبوں کو بدلتی ہے، نصیبوں کے بند تالوں کو کھولتی ہے اور نصیب کے سارے نصیبوں کو وہ بدل دیتی ہے؟ وہ آیت ہے قرآن پاک کی وہ سورت جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، اور جس کو قرآن پاک کے اندر وہ فوقیت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ شان حاصل ہے جو کسی اور سورت کو نہیں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ رحمان ہے، جس کی تلاوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ وہ سورہ رحمان، اس کی ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت آپ نے معزز سامعین کرام 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور یہ ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے بارے میں حبیب کبریا نے فرمایا کہ دنیا تو بدلے گی لیکن آپ کی آخرت کو بدلنے کے لیے بھی بڑی نایاب تسبیح ہے۔ آپ کا دل اللہ کی طرف جھک جائے گا، عبادات میں لگے گا۔ آپ اس آیت کا ورد لازمی کیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر کسی کو یہ سورت نہ آئے تو پھر وہ اللہ کریم کا پیارا نام یا رحمان 1001 بار پڑھ لے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو ضرورت ہو، آپ کی ضرورت ہوگی اس کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر، یعنی جب دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور کرے گی تو صدقہ ہوگا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔